لا إله إلا الله لا إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. قرآن پاک کے اندر جو پہلی سورت ہے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر خاص احسان دکھایا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی کرتی ہیں قرآن میں، اور وہی قرآن عظیم ہے. اس سورۃ فاتحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. پورا قرآن عظیم اس میں سمجھ کر آ جاتا ہے. علماء نے بہت سے اس کے طریقے بیان کیے ہیں. ان سے یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے سوال کرنے کا، دعا مانگنے کا طریقہ بتاتا ہے. دعا تعلیم المسئلہ اس کا نام ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگے. اسے وہ ایک طریقہ بتایا. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے اللہ کی تعریف، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے. اس تعریف کا جز ہے نبی علیہ السلام کا اوپر درود بھی پڑھے. حمد ثنا کے بعد درود پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد اپنی عاجزی کا اظہار کیا جائے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور اس کے بعد اپنی مقصودی دعا جو بھی مانگنا چاہتا ہے وہ مانگے. تو یہاں بھی اسی طرح بتایا الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ تمام صفات الوہیت اللہ کے لیے ہیں. وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، اور دن جزا کا مالک ہے. یہ 4-5 نام اللہ تعالیٰ نے آپ نے گنوا دیے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنی عاجزی کا اظہار ہے. یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں. عبادت 4 قسم کی ہو، زبان سے بھی، دل سے بھی، مال سے بھی عبادت کی جاتی ہے. زبان سے، دل سے، بدن سے اور مال سے. 4-5 قسم کی باتیں اس میں آ جائیں. یعنی اللہ کی تعریف کرنا یہ زبان کی عبادت ہے، تلاوت کرنا زبان کی عبادت ہے، درود پڑھنا زبان کی عبادت ہے. اس طرح دل کی عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید دل میں بٹھائے، اللہ تعالیٰ کا شکر دل سے کرے، اور ہر عبادت اخلاص کے ساتھ کرے. دل کے اندر جو ہے وہ تواضع رکھے، تکبر نہ ہو. یہ ساری دل کی باتیں. اور اس طرح بدن کی باتیں جو ہیں وہ جہاد ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے. یہ ساری بدنی باتیں ہیں انسان کی. اور اس کے ساتھ جو ہے مالی باتیں ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا. یہ ساری مالی باتیں تو ایک جملے میں آ گئی ایاک نعبد. یا اللہ ہم ہر قسم کی باتیں تیری ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. یعنی تو ہی مسبب الاسباب ہے. دنیا میں جن چیزوں کو اسباب کے ساتھ دیا جاتا ہے وہ اسباب بھی آپ سے مانگنے ہیں، اور جو بغیر اسباب کے دینا ہے وہی بھی دینا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد اصل مقصود آ گیا حاضی کے بعد کہ یا اللہ ہمیں سب سے اونچی چیز جو چاہیے وہ صراط مستقیم.
ہمیں صراط مستقیم دکھا اور اس پر چلا دے، یہ ہم آپ سے مانگتے ہیں۔ تو پھر اس کی تعین کے لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا ہے ان کی راہ پر چلا، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا خلاصہ سورہ فاتحہ کا ہو گیا، ورنہ تو کئی دن اسی میں لگے رہے تو لگے رہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، سب سے طویل ترین سورت ہے قرآن پاک کی، سورہ بقرہ 2.5 سپارے ہیں تقریباً اس میں۔ یہ بھی پورے قرآن کے مضامین اس کے اندر تفصیل سے موجود ہیں۔ تو رابط اس کا سے یہ ہے کہ ہم نے ہدایت مانگی سورہ فاتحہ میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایت تمہیں چاہیے تو یہ لو قرآن پاک پڑھو، اس کی ہدایت ملے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، بس جو قرآن پاک تمہیں بتائے وہی کرو، جس سے روکے رک جاؤ، یہ ہدایت ہوگی۔ پھر 3 گروہ بن گئے، ایک وہ جو قرآن پاک کو لینے والے، محبت کرنے والے، عمل کرنے والے ہیں، ان کو فرمایا یہ متقین ہیں، اور جو سیدھے ہم ٹھوک کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے وہ ہیں کافر، اور تیسرے 2 بھلے قسم کے نہ جو ہے وہ سامنے مقابلے میں کھڑے ہیں، کفر بکتے ہیں، نہ ہی وہ ایمان والوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہیں، وہ درمیان میں ہوتے ہیں، ان کو منافق کہتے ہیں۔ تو ان تینوں جماعتوں سے روشناس کرا دیا۔ فرمایا متقین کی 5 صفات ہوتی ہیں، وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ان کا ایمان ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کافروں کا تھوڑا سا تذکرہ یہاں آیا ہے، فرمایا کافر کچھ لوگ تو ایسے کفر کی حد تک پہنچ گئے ان کے ایمان لانے کی اب کوئی امید نہیں ہے، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، اس واسطے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر لگ چکی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردے آ چکے ہیں، نہ کانوں سے سن سکتے ہیں، نہ دل سے سوچ سکتے ہیں، اور نہ ہی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ ان کے لیے تو عذاب عظیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ تیسری قسم کا لمبا رکوع ہے، اس کے اندر منافقوں کا ذکر ہے، ان کی خباثتوں کا بیان ہے۔ پہلی خباثت ان کی یہ ہے کہ وہ دھوکے باز ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خود دھوکہ کھاتے ہیں۔ جب انہیں کہا جائے فساد نہ مچاؤ، وہ بڑے فسادی لوگ ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لائے ہیں جس طرح صحابہ کرام ایسے ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں وہ تو بیوقوف ہے، نعوذ باللہ، ہم ان کی طرح کیسے ایمان لائیں۔ اور یہ ساری ان کی خباثتیں مختصر انداز میں بیان ہو رہی ہیں۔ وہ جب ایمان والوں کو ملتے ہیں کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو صرف مذاق کرنا ہے۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے آگے 2-3 مثالیں بھی بیان فرمائی، فرمایا ان کی مثال ایسے جیسا کہ آدمی لگو جنگل میں کھڑا ہو، اندھیرا ہو، کوئی روشنی نہ ہو، آگ جلائے اور وہ روشنی ہو جائے، راستہ نظر آ جائے، لیکن وہ وہاں بھی کھڑا رہے، پھر آگے وہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ یا اسی طرح بادل چھایا ہوا ہے، گھنگھور گھٹا ہے، اور بارش بجلی چمک رہی ہے، اور چمکنے کے ساتھ گرج بھی رہی ہے، اور جب بجلی چمکتی ہے راستہ نظر آتا ہے، لیکن اس راستے پر یہ نہیں چلتے، وہیں کھڑے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عالمگیری خطاب ہے ایمان اے لوگو عبادت کرو اللہ کی، اس واسطے کہ اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، اور تمہارے لیے بارش برسا کے تمہاری روزیاں زمین سے نکالتا ہے، تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تم اس کا شریک مت بناؤ۔ تو یہ توحید کی رائے اس کو آیت کہتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہ لوگ جو قرآن پاک کو نہیں مانتے، ان کو شک ہے، ان کو چیلنج کیا گیا، اگر تمہیں شک ہے تو پھر اس
جیسی کوئی صورت سارے مل کر کے لاؤ، لیکن یاد رکھو تم لا نہیں سکو گے۔ جب لا نہیں سکو گے تو پھر تم کسی کو مان لو، نہیں مانو گے تو پھر وقود الناس واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تمہیں آگ میں جانا ہوگا جو کافروں کے لیے تیار ہے۔ اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی، اور ان کو قسمہ قسم کے مزدار پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہمیشہ وہ جنت میں جائیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، قرآن پاک پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو مچھر مکھیوں اور عنکبوت وغیرہ کی مثالیں نہ ہوتی ہے، حقیر سی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مثال بیانے میں شرمات نہیں، مثال مفصلہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ تمہارے معبود ہیں ہی ایسے جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا ہے، وہ تو عنکبوت ہی کی طرح ہے، مکڑی کی طرح ہے، وہ ان کا گھر دیکھ لے، اس کی اپنی ٹانگیں اس کی دیکھ لے، اس کا جسم دیکھ لے، کیا طاقت ہے اس کے اندر؟ تو ان کے اندر کوئی طاقت نہیں جن کو تم نے خدا بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، خلافت آدم کا یہاں ذکر ہے، اور تین قسم کی جو ہیں وہ مخلوقات جو باقی مخلوقات سے بڑھ کر کے ہیں، انسان، جن اور فرشتے، یہ تینوں خدا نہیں بن سکتے۔ انسان تو اس واسطے نہیں بن سکتا کہ تمہارے سامنے ہی مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور فرشتے اس واسطے نہیں بن سکتے، وہ بھی پیدا شدہ ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، بعد تک ہمارے پاس تو علم بھی نہیں، یہ اس کے بعد علم نہیں، وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ اور جن بھی نہیں بن سکتے اس لیے کہ وہ تو پیدائشی طور پر انسانوں کے دشمن ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ یا بنی اسرائیل، آگے جو ہے بنی اسرائیل کا دور تک ذکر چلتا گیا ہے، خاص قسم کی پہلے بڑی عزت والی جماعت کی، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے قرآن کی مخالفت کر کے سب سے ذلیل اور گمراہ ہو۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے تو کہا میرے ساتھ وعدہ جو کیا تھا وہ پورا کرو، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا وہ پورا کا کام اور چار نہیں پالا، چیزیں چھوٹے سے لوگوں میں بتائی۔ فرمایا ایمان لاؤ، اور جناب تم اللہ کی آیتوں کو بیچو نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق مانا کر لو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی چھپاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اللہ کے سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اگرچہ یہ مشکل تو ہے بظاہر، لیکن جو کرنے لگے ہیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، دوبارہ خطاب فرمایا میں نے تمہیں تمہارے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت دی، اور ایک دن آنے والا ہے اس سے ڈرو جس میں دنیا کے اندر جو چار صورتیں ہوتی ہیں نجات پانے کی وہ نہیں چلیں۔ وہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کا جرم اپنے ذمہ لے لیتا ہے تب چھوٹ جاتا ہے، یا سفارش ہو جاتی ہے تب چھوٹ جاتا ہے، یا رشوت دے کر پھر چھوٹ جاتا ہے، یا اس کے پیچھے بڑے طاقتور لوگ ہیں اپنے مجرم کو چھڑوا لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا وہاں، نہ وہاں رشوت چلے گی اور نہ کوئی چھڑوا سکے گا، نہ کسی کے پاس طاقت ہوگی۔ کوئی لچے نہ فرعون، جو انعام کیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر، ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ وہ تو تمہاری اولاد کو متوع کرتے، تمہاری عورتوں سے خدمت لیتے، ہم نے تمہارے سامنے ان کو غرق کر دیا، تمہیں نجات دی، یہ اللہ کا کتنا انعام ہے۔ پھر اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تورات دینے کا، وہ بھی دے دی، وہ گزر گئے اور تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو ایسا جرم تھا کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں سزا دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اس کو بھی معاف کر دیا جب تمہیں کہا گیا کہ اس کی پاداش میں ایک دوسرے کو قتل کرو، تم قتل کرنے لگے جب تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے بغیر قتل کے بعد جو معافی ان کو معاف کر دیا۔ اسی طرح تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ اتارے کھانے پینے کے لیے، اور تمہارے سائے کے لیے بادل اتارے،
بادل چھا گیا آسمان پر، سایہ ہو گیا، یعنی یہ گھر بن گیا تمہارے لیے، کھانا پینا مفت، حالانکہ وہاں جنگل میں رہتے تھے، اور سایہ بھی اللہ تعالیٰ نے مفت کر دیا۔ اور جب تم نے مانگا کہ ہمیں اور کچھ زمین کی چیزیں ملیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاد کرنا پڑے گا، جہاد کرو تو باقی چیزیں تمہیں زمین کی جو ہے وہاں مل جائیں گی۔ اور تمہیں جب کہا گیا کہ فتح ہو جائے تو تم جو ہے توازن کے ساتھ سر نیچے کر کے داخل ہونا، لیکن تم نے یہ حفاظت کی کہ الٹے تم داخل ہونے لگے، اور حتتم کی جگہ حنتتم کہہ کر تم اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی، اس واسطے تمہارے اوپر عذاب آ گیا۔ جب تم نے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے پتھر پر ایک اپنی لاٹھی ماری تو وہاں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، تمہاری 12 کراسیں تھی، وہ ان کو پانی مل گیا۔ یہ سارا کچھ تمہارے لیے اللہ نے اتنے انعام کیے ہیں، لیکن تم اس کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، جب تم نے کہا ہم کھانے پر صبر نہیں کرتے، ہمارے لیے زمین کی گندم، ساگ اور جناب گیہوں اور دالیں اور جناب پیاز وغیرہ یہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ادنا چیز لینا چاہتے ہو اعلیٰ کے مقابلے میں، یہ اچھی بات نہیں، اگر لینا چاہتے ہو تو پھر تم جہاد کرو، وہاں جا کر کے ملے گا۔ انہوں نے جہاد نہیں کیا، ہمیشہ کے لیے ذلت ان پر چھا گئی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، صرف ناموں سے کام نہیں بنتا، عقائد سے، عمل سے کام بنتا ہے۔ صرف کوئی کہ میں مومن ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا صابی ہوں یا اہل سنت ہوں یا فلانا ہوں یا فلانا ہوں، اس پر کام نہیں، وہ عقیدے بھی تمہارے اس طرح ہوں اور اعمال بھی تمہارے رسول، اور پھر کامیابی ہوگی، ورنہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ آگے دو اور کی واسطوں کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب موسیٰ علیہ السلام تورات لائے تم نے انکار کر دیا تھا، پھر ہم نے آپ کو جو ہے تمہارے اوپر پہاڑ کو اوپر کر کے تمہیں حکم دیا، مانو تو خیر، نہیں تو پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تم ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاؤ گے۔ تم تو بڑی اس واسطے ڈر کے مانا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، پھر تمہیں کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرنا مچھلیوں کا، وہ بھی تم نے ایسا کر دیا، شکار کیا، تفصیل سے آگے نام پارے میں آتا ہے۔ اور پھر تمہیں بندر کونوا قردۃ خاسئین، تمہیں ذلیل بندر بنا دیا گیا، یہ لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ پھر تمہیں کہا گیا کہ تمہیں گائے ذبح کر دو بس، لیکن تم نے اسے ٹالنا شروع کر دیا، 40 سال گزار دیے، سوالات شروع کر دیے، وہ کتنی بڑی ہو، چھوٹی ہو، رنگ اس کا کیا ہو، اور وہ جوترو ہو، پانی پلانے کنویں پہ چلنے والی ہو، ہلوں پہ چلنے والی ہو، یا ریڑھی پہ چلنے والی وغیرہ ہو، یا بالکل ایسی ہو کہ اس میں کوئی کام نہ کیا جائے۔ تم اس قسم کے سوال کرتے رہے اور 40 سال گزار دیے، بعد میں تو میں اس پر عمل کیا، تو ایسے لوگ ہو کہ اللہ کے حکم سے تم لوگ گردانی کرتے ہو۔ تو یہ سارا سبب سنایا جا رہا ہے امت محمدیہ کو کہ یہ اعلیٰ قسم کے لوگ تھے بنی اسرائیل کے، لیکن جب انہوں نے خباستیں اختیار کری تو پھر سب سے ذلیل بھی ہو گئے۔ تم بھی امت محمدیہ سب سے اونچی امت ہو، لیکن تم نے بھی پھر یہود والا راستہ لے لیا نا، غلط راستہ لے لیا، تو پھر تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو یہودیوں کا ہوا تھا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، تم تو دنیا کے اتنے جو ہے محبت کرنے والے لوگ ہو، اور دنیا کی خاطر تم اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دیتے ہو، جس طرح ایک بھتیجے نے اپنے چاچے کو یا کزن کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ اس نے وارث ہونا تھا اس کا، کتنے دن بندہ زندہ ہی رہتا ہے، بچ جاتا ہے، اس کا اور کوئی وارث نہ، اسی وارث نے اس کو قتل کر دیا، تو پھر حکم دیا گیا کہ اس کو، اور پھر وہی جو ہے دعوے دار بھی بن گیا کہ میرے چچا کو یا میرے کزن کو قتل کر دیا کسی نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے جسم کو جسم کے ساتھ رگڑو، یا اس گائے کا گوشت کا لوتھڑا اس کے ساتھ لگا لو، تو پھر یہ خود ہی بتا دیا، اس نے بتا دیا اسی کے نام جس نے قتل کیا تھا، اس کا اپنا بھتیجا یہ پسند کرتا تھا۔
پھر فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، پتھر تو پھر بھی نرم ہو جاتے ہیں، ان سے پانی نکل جاتا ہے، اور وہ پتھر جو ہے اللہ کے خوف سے گر بھی جاتا ہے، پتھروں سے دریا بھی نکل آتے ہیں، لیکن انسان کا جب دل سخت ہو جائے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو باپ کو بھی، ماں کو بھی، بیوی کو بھی، بچوں کو بھی قتل کر سکتا ہے۔ جس طرح آج کل تو بڑی مشکل نہیں سمجھنا، کیونکہ خبریں آتی رہتی ہیں فلاں نے فلاں قتل کر دیا۔ افدت معون صحابہ کرام کو کہا گیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ تو منافق قسم کے لوگ ہیں، جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں، جب تم سے الگ جاتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں، اور یہ تعریف کرنے والے لوگ ہیں، تو اپنی مرضی سے تورات کے اندر مسائل داخل کر دیتے ہیں، پھر وہ پہلے اس کو نکال دیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو صاحبزادہ کہتے ہیں، ہم جو ہے اللہ کے محبوب ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے، یا جہنم میں جانا پڑا تو چند دن جو ہمارے باپ دادوں نے بچنے کی پرستش کی تھی اتنے دن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں، بلا من کسب سیئۃ وعادت به خطیئتہ، جس نے گناہ کیے اور گناہ نے ان کو گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، چند دن کے لیے نہیں جائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور جو ایمان لائے اچھے عمل کیے وہ جنتیاں ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر موجودہ بنی اسرائیل سے جو عہد کیے اس کا ذکر فرمایا، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، رشتہ داروں یتیموں مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا، بات جو ہے وہ اچھی کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہی ہم حکم امت محمدیہ کو بھی ہے۔ فرمایا پھر تم نے روگردانی کر لی اور تم ہو ہی روگردانی کرنے والے برے لوگ۔ پھر ایک وعدہ تمہارے ساتھ کیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنا ہے، اور ان کو نہ قتل کرنا ہے نہ ان کو ملک بدل کرنا ہے، لیکن تم نے ان کی مخالفت میں دوسرے لوگوں کا ساتھ دیا، ان کو قتل کرنا کیا اور گھروں سے نکال دیا۔ ایک اچھا کام نہیں تم کرتے تھے کہ وہ جب دوبارہ قید ہوگی کسی کی قید میں ہوتے تو چھڑانے کی کوشش کرتے، تو بعض احکام پر تم عمل کرتے، بعض میں بس ایک کچھ ڈال دیتے، یہ بری بات ہے۔ اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہنا چاہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد بہت سے رسول ہم نے بھیجے، عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اس کی تائید جبرائیل علیہ السلام سے کی، لیکن تم نے کیا کیا؟ جب کوئی پیغمبر آتا ہے اور تمہاری نفس کی خواہش کے مخالف اگر مسئلہ بتاتا تو تم ظالموں انکار کر دیتے اور بعض کو تم قتل بھی کر دیتے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور تم نے کہا جناب ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، نبی کی سنت کی ضرورت نہیں، اس واسطے کہ ہمارے دل کے اندر پہلے لوگ قرآن تورات کے بھرے ہوئے ہیں، اس واسطے جو ہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ کرتے ہیں، ان کے اندر نور نہیں بھرا ہوا، ظلمت بھری ہوئی ہے، اس واسطے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، جب کہا جائے ایمان لاؤ قرآن پر، نبی آخری نبی پر، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم پہلے ایک نبی پر ایمان لائے اور کسی کے پر ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر تم کیا ایمان لائے؟ ان کے ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ تم نے بچڑے کی عبادت کی، یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے؟ انہوں نے تو غیروں سے روکا تھا، تم نے بچڑے کی عبادت کی۔ قرآن تم تورات کے قائل ہو کہتے ہو تو پھر ایسے مانا تھا؟ تم نے تو مجبوراً مانا تھا جس وقت تمہارے اوپر جو ہے طور کو کھڑا کر دیا گیا، تم نے بچڑے کی پرستش کر دی، یہ ہے ایمانداری تمہاری، اور تم ادھر جنت کے دعوے کرتے ہو، تمہیں کہا جائے مبالغہ کر لو یا تم مانگو کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ بہت دے تو جنت میں جلدی چلے جاؤ، کیونکہ مومن کے لیے رکاوٹ صرف یہ زندگی ہے، یہ زندگی ختم ہوگی، موت آئے گی تو فوراً یہ جنت میں چلا جائے گا، ابھی سے چلا جائے، اس کی روح چلی جاتی ہے جسم کے ساتھ، پھر آخرت کی بات ہو جائے گی۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بنی اسرائیل کہتے تھے یہودی کہ ہم
اس واسطے قرآن کو نہیں مانتے کہ جبرائیل علیہ السلام لائے ہیں. اگر میکائیل یا کوئی اور فرشتہ لاتا تو ہم جو ہے مان لیتے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، ہماری پچھلے لوگوں کی یہ ساری باتیں جو ہے بتاتے ہیں اور کئیوں کو اس نے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ تباہ و برباد کیا ہے ہمارا دشمن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں بدلا جائے گا، اس کے ساتھ تمہاری دشمنی کیوں ہے؟ وہ تو اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی بات اللہ کے پیغمبر تک پہنچا دیتا ہے، اس میں کوئی قصور نہیں. سن لو من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو اللہ کا دشمن، فرشتوں کا دشمن، رسولوں کا دشمن، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن، اللہ ان کا دشمن ہے، وہ کافر ہے، جہنم میں جائیں گے. آگے جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ وہ جادو کرتے تھے، جادو کے ساتھ اپنی حکومت چلاتے تھے، تو جادو جائز ہے، اس وقت ہم بھی کرتے ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین یعلمون الناس السحر. حضرت سلیمان نے جادو کا یہ کفر نہیں کیا، وہ تو کفر کی جڑیں پر اکھاڑنے کے لیے آئے تھے. شیطانوں نے یہ کام کیے ہیں اور تم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب الیم. آداب سکھانے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کرو جو ان کے ادب کے خلاف ہو. یہ جو کافر ہیں یا یہود ہیں، یہ ایک لفظ بولتے ہیں رائنا. رائنا کے کئی معنی اچھے معنی بھی ہیں، برے معنی بھی ہیں. وہ برا معنی لے لو، ہمارے چروائے کٹھیے اور اس قسم کا معنی لیتے تھے، اور صحابہ کرام بھی لیتے تھے وہ معنی، یعنی ہماری ذرا رعایت کریں، مہربانی فرمائیں، ذرا اور بات آہستہ کریں، دوبارہ کہہ دیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے. تو وہ خوش ہوتے دیکھ کے ہم نے کس برے کام کو لگا دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے روک دیا، رائنا کا لفظ بھی تم نہ کرو. وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب الیم. اگر دوبارہ کہنے کی ضرورت ہو تو انظرنا کا لفظ بتاؤ، اور پہلے تو تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، اور پہلے غور سے سنو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے آرام سے بات کرتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے. فرمایا یہ کافر لوگ جو اہل کتاب کے ہیں اور مسلم لوگ، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ تو تمہاری ذلت کو چاہتے ہیں. اور پھر آپ کو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، اس واسطے کہ منسوخ ہو جاتی ہیں. فرمایا منسوخ ہو جانا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. یہ تو جس طرح ڈاکٹر نسخہ بدل دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے روحانی نسخے کو بھی اس طرح ایک وقت کے لیے ایک مسئلہ یعنی نسخہ دے دیا. جب اس کا وقت پورا ہو گیا تمہاری حالت بدل گئی، دوسرا حکم آ گیا، اس پر اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے. فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ بہت سے اہل کتاب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ایمان سے کفر کی طرف لوٹ آؤ. وہ تمہارے ساتھ حسد رکھتے ہیں. حق واضح ہو چکا ہے، حق کو جانتے ہیں لیکن جان کر نہیں مانتے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا. چھوڑو ان کو، جیسا برتن کے اندر کچھ ہوتا ہے وہی اچھلتا ہے، وہ تو کفر کی باتیں کریں گے. تم ان کے پیچھے نہ جاؤ، معاف کر دو ان کو، درگزر کر لو. تم کام یہ کرو کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے لیے آگے نیکیاں بھیجو، اور وہ جو ہے تمہیں آخرت میں بھیج جائیں گے، ہمیشہ کے لیے تمہاری آخرت بن جائے گی. پھر یہود کی کچھ خواصوں میں ذکر ہے. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى. یہودی اور نصرانی دونوں اپنی اپنی جگہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ دونوں کو رد فرماتے ہیں کہ ہماری برحان، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ جنت میں نہیں جائیں گے. اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ یہ والا مسلم وجهه لله وهو محسن. یہ ماننے کی ضرورت نہیں، ہم بتاتے ہیں جنت میں کون جائیں گے. وہ آدمی جائے گا جس نے اپنا رخ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور نیکیوں میں لگا ہے، موحد ہے، اس کا اجر بھی بڑا ہے اور اس پر کوئی خوف و غم بھی نہیں ہوگا. وقالت اليهود ليست النصارى. یہ تم جنتی ایسے ہو، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہو. وہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، تم کہتے ہو تم ہم جنتی ہیں، اور دوسرے کی مخالفت کرتے ہو. جنت والے ایسے نہیں ہیں، تو ان کے اندر تو محبتیں ہوتی ہیں، پیار ہوتے ہیں. ومن اظلم ممن منع مساجد الله يذكر اسمه وسعى في خرابها.
اس سے بڑا ظالمی کون ہے جو مسجد سے روکے آباد کرنے سے، اس کو ذکر کرنے سے، نمازہ پڑھنے سے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے، جس طرح مکہ والے کرتے تھے جناب، مسجد حرام میں لوگوں کو یہاں اندر دیتے تھے، اور جناب تمام جب وہ نبی علیہ السلام حدیبیہ کے موقع پر مدینہ سے جو ہے مکہ آنے کی کوشش کی تاکہ عمرہ کر سکے، تو انہوں نے روک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ آباد کار نہیں ہوتے، یہی خبال خبیث ہیں۔ پھر قبلے کے بارے میں تمہارے جھگڑے ہو گئے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کا مشرق مغرب ہے، جدھر بھی منہ کرو اللہ تعالیٰ ادھر ہی ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ تمہیں یکسانیت اور اجتماعیت کے لیے حکم دیتے ہیں، اس پر عمل کرو، ورنہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہے دوسری طرف نہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحان اللہ، تم نے جو اپنے آپ کو جنتی کہتے ہو اللہ کے بیٹے تم نے مان لیے ہیں، بیٹیاں تم نے مان لی ہیں، تو کیا اللہ کے ساتھ اس قسم کی شرکت کرنے والے جنت میں جائیں گے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں میرے محبوب، آپ کو حق دے کر ہم نے بھیجا، آپ لوگوں کو ڈرائیں اور خوشخبریاں دیں، آپ کو جہنم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس واسطے آپ نے صرف تبلیغ کرنی ہے، مسئلہ پہنچا دیا ہے۔ مانیں گے تو اپنا فائدہ کریں گے، نہیں مانیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے، آپ کا کوئی نقصان نہیں۔ اور آپ ان کو راضی کرنے کی اگر کوشش بھی کریں تو انہوں نے راضی کبھی نہیں ہونا، یہ بات آج تک ثابت ہے، 1400-1500 سال گزر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم سے کبھی یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ تم ان کے پیچھے چلتے ہو، تو تم تو ان کے پیچھے چل نہیں سکتے، تو اس واسطے یہ خیالات ہی چھوڑ دیں کہ وہ تمہاری اتباع کریں گے، انہوں نے کبھی ہی نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، ہمارے بھی پیچھے چلے، ہم کسی کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں۔ ہاں ان میں سے کچھ حق پرست بھی ہیں جو ایمان لائے اور تلاوت بھی کرتے ہیں، اور ایمان بھی لائے اور جنت بھی چلے ہیں۔ یا بنی اسرائیل آخر میں جو ابتدا کی تھی اسی آیت پر ختم کیا جاتا ہے، یہود کے بیان کو فرمایا ہم نے ان کو فضیلت دی، اور جناب تمام عالموں پر اس وقت کے بعد میں امت محمدیہ سب سے فضیلت والی امت ہے۔ آل رسالت کا تذکرہ چل پڑا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو سب اچھا مانتے تھے، تو فرمایا پھر اچھا مانتے ہو تو پھر ان کی اتباع کر لو، ان کی اتباع کرنے والے تو امت محمدیہ کر لیں گے۔ تھوڑا سا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی سن لو، انہوں نے بہت سے امتحان پاس کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا، اس واسطے تم سب کی زبان پر ان کی عزت کے لفظ آتے ہیں، کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف نہیں بات کرتا۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کیا تھا، تعمیر کعبہ کرتے وقت وہ دعائیں مانگ رہے تھے اس گھر کے لیے اور اس شہر کے لیے اور آنے والی امتوں کے لیے، اور انہوں نے آخری نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا مانگی تھی، ہم نے وہ ساری دعائیں ان کی قبول کر لی۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، فرمایا جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے گا وہ بیوقوف ہے۔ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چنا اور آخرت میں سنجیدہ لوگوں میں سے ہے، چنے ہوئے سلجھے ہوئے لوگوں میں سے ہے۔ ان کو جب اللہ نے فرمایا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا میں تو اللہ کے سامنے جھک گیا ہوں، جو اللہ کا حکم ہو میں وہی کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر امتحان لیے، بیٹے کو ذبح کرنے کا کہا، بچے کو اور بیوی کو جنگل میں چھوڑنے کا کہا، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ آپ کے بھی علم میں ہے اور بیان ہوتی رہتی ہے۔ اور صحابہ ابراہیم و یعقوب، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا ایمان کے بغیر نہ مرنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء، اور یہ کہتے تھے یہود و نصارہ، یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ یہودی و نصرانی بننا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم وہاں حاضر تھے جب ان کو موت آئی، انہوں نے تو یہ کہا تھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا تھا نعبد الہ و الہ آبائنا ابراہیم، ہم آپ کے الہ اور آپ کے باپ دادوں کے الہ جو ایک ہی الہ ہے اس کی عبادت کریں گے۔ اور فرمایا تم یہودیوں صرف اپنی
نسبت ان لوگوں کی طرف کرتے ہو، ان کے اعمال نیک ان کے ساتھ ہیں، تمہارے برے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ کوئی بھی کسی کے عمل کی وجہ سے نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ دوزخ میں جا سکتا ہے، تو پھر ان کا نام لیتے ہو اپنے آپ۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ ادْخُلُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، وہ تو کہتے ہیں یہودی اور نصرانی اور بن جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کی کتابوں پر، ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب وغیرہ تمام انبیاء پر ایمان لاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ، صحابہ کو معیار ایمان قرار دیتے ہیں۔ اگر ایمان لائیں جس طرح کے صحابہ کو ایمان لائے ہو تو پھر یہ کامیاب ہوں گے، اگر یہ اس طرح ایمان نہیں لاتے تو یہ اختلاف میں ہیں۔ اور اے میرے محبوب اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے انہیں کافی ہو جائے گا۔ وہ چڑھاتے تھے رنگ عیسائیت کا، رنگ پانی میں گھول کر ڈال دیتے تھے اور کہتے ہیں یہ پکا عیسائی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رنگ نہیں ہوتا، رنگ تو اسلام کا ہوتا ہے، جو کلمہ پڑھ کے سنت رسول کے مطابق چل پڑتا ہے، وہ ویسا رنگ ہوتا ہے جو کبھی بھی نہیں اترتا۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ کہہ دیجیے تم ہمارے ساتھ لڑتے ہو، حالانکہ اب ہمارا اور تمہارا ایک ہی رب ہے، اور اعمال ہر ایک کے بکھرے بکھرے ہیں۔ ہمارے اعمال کا فائدہ ہمیں ہوگا، تمہارے اعمال کا نقصان تمہیں ہوگا۔ ہم اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ پھر سن لو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اسباط یہ سارے کے سارے اللہ کے ولی تھے، یہود کے نصارہ نہیں تھے۔ اگر تم کہتے ہو تو جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ اللہ زیادہ جانتا ہے تم سے، اور تم چھپا کے اس بات کو رکھتے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایک جماعت تھی گزر کے چلی گئی ہے، اب تمہارا وقت ہے، تم کچھ کر لو تو فائدے میں رہو گے، اگر نہیں کرو گے اس پر نسبتیں قائم کر کے بیٹھ جاؤ اور ان کی اتباع نہ کرو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔